أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن بلال بن يسار بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف رواه أبو داود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین محترم، الحمدللہ ہم نے آج نماز مغرب باجماعت ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس مختصر درس میں ایسے احادیث میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ عمل ہم کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گنہگار ہے اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ان گناہوں کو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ گناہوں کو دھو ڈالنے والے اعمال یا گناہوں کو بخشنے والے اعمال کہ آج کے اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ پہلی حدیث ہے۔ حضرت بلال ابن یسار ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب کو یہ استغفار کا جملہ یاد ہوگا۔ سب سے چھوٹا جو استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ، دوسرا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، تیسرا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
चौथा है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। पांचवा है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। और भी इस्तिग़फ़ार के जुमले हैं, सिगे हैं, लेकिन जो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, जिसको इस्तिग़फ़ार का सरदार कहा गया है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततात अऊज़ु बिक मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लक बिनिअमतिक अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। इसकी फजीलत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक मर्तबा सुबह में ईमान और यकीन के साथ पढ़ता है और शाम तक वो मर जाता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। कितनी मर्तबा पढ़ना है? एक मर्तबा। और अगर शाम में कोई शख्स इसको सैयदुल इस्तिग़फ़ार को एक मर्तबा ईमान और यकीन के साथ पढ़ता है और सुबह होने से पहले उसका इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह ताला तब भी उसको जन्नत में दाखिल करेगा। ये जो इस्तिग़फ़ार है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह अगर पढ़ता है तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुफ़िर लहू, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा, उसकी मग़फ़िरत करेगा। व इन काना क़द फ़र्र मिन ज़हफ़ी, अगर वो मैदाने जंग से भागा हुआ हो, अल्लाह ताला तब भी उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। गुनाह की दो किस्में हैं, एक है गुनाह कबीरा और दूसरे है गुनाह सगीरा। कबीरा गुनाह यानी बड़े गुनाह, जैसे कुफ्र है, शिरक है, निफाक है, बिदअत है, जिना करना है, सूद खाना है, माँ बाप की नाफरमानी करना है, किसी पर तोहमत लगाना है, ये बड़े गुनाहों में से है। बड़े गुनाह उस वक्त तक माफ नहीं होते जब तक आदमी तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करता, लेकिन छोटे गुनाह तो आदमी जिक्र अज़कार, तस्बीह, तहलील और तहमीद और तस्बीह अगर करता रहे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन ये इस अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी इसको 3 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस गुनाह को भी माफ करता है, अगर वो किसी मैदान जंग से भागा हुआ क्यों ना हो। और आपको मालूम होना चाहिए, मैदान जंग से, काफिरों से डर कर अपनी जान बचाने के लिए भागना, मैदान जंग से भागना, ये क्या है? गुनाह है, कबीरा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अगर कोई शख्स पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस गुनाह कबीरा से भी उसको बचा लेता है, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत कर देता है। इसका मतलब यह है कि हर आदमी को अपने अपने अंदाज से जब कोई उससे कोई गलती हो जाए तो वो हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहे, जैसा कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया है। दूसरी हदीस सही मुस्लिम के हवाले से, और ये सुनन तिर्मिज़ी, सुनन नसई, सुनन इब्न माजा और अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है। रावी हदीस साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला हीना यस्मउल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लामी दीनन गुफ़िर लहू ज़ंबहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अजान की आवाज सुनता है, अगर कोई शख्स अजान की आवाज सुनता है, ठीक है, अजान की आवाज पर हमको उसका जवाब भी देना है। अल्लाहु अकबर पर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर वही कहेंगे। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से अजान मुकम्मल होगी, दुआ हम पढ़ेंगे।
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور سننے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا، اتنی دعا اگر پڑھتا ہے اذان کی آواز سن کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور اذان کا ادب یہ ہے، اذان کا ادب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کی جائے۔ اذان ہونے کے وقت میں یہ دعا ہے، اذان ہونے کے بعد دوسری دعا ہے جب ہم جواب دیں گے، اور وہ دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، پوری کی پوری دعا ہم پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اذان کے آواز سنتا ہے، اذان کی آواز سن کر جواب دیتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حق میں میری شفاعت پکی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت کریں، سفارش کریں، کیا وہ گنہگار بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر آدمی کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ ایک دعا ہے جو ہر صبح پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، لیکن جو دوسری دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، لیکن اس دعا میں بالاسلام دینا اخیر میں ہے۔ اصل میں یہ ایک طرح کی پریکٹس ہے قبر کے سوالات کے جوابات دینے کی۔ قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں؟ 3 سوالات، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اگر ہم یہ دعا بار بار پڑھتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر میں سوالات کے جوابات دینا آسان کرے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوالات قبر میں ہوں گے اسی دعا کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم دعا اس طرح سے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی دعائیں ہم کو گناہوں سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنیں گی، اور یہی دعائیں اللہ کو راضی کرنے کا ایک سبب بنیں گی، اور یہی دعا کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو قبر میں بھی سوالات کے جوابات دینے میں ہم کو آسانی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تیسری حدیث ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ ایک لوٹا پانی لاؤ۔ لوٹا پانی لانے کے بعد آپ نے وضو کیا۔ ایک لوٹا پانی لانے کے بعد آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا اگر کوئی شخص اس طرح وضو کرتا ہے جس طرح میں نے وضو کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نمازیں پڑھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس میں کئی ایک فضیلتیں ہم کو ملتی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ وضو میں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں رہتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو کرنے کے بعد کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ بڑی معروف ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے بلال، میں نے جنت میں میرے سے آگے تمہارے پیروں کی آہٹ کو سنا ہے، آخر تم کرتے کیا ہو؟ کہ اللہ کے نبی ایسا کوئی خاص کام تو میں نہیں کرتا ہوں۔ بولے نہیں، کچھ نہ کچھ تمہارا ایک خاص کام ہے، خاص عمل ہے، جس کی وجہ سے جنت میں نے میرے سے پہلے تم کو چلتے ہوئے تمہارے پیروں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، ایک ہی عمل ہے میں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ وضو میں رہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ 2 رکعتیں انسان کو کہاں لے جا رہی ہیں؟ جنت میں لے جا رہی ہیں۔ جانا ہے نا جنت میں انشاءاللہ؟ کس کا ارادہ جانے کا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سب جانا چاہتے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں۔ لوگ آج وضو کو معمولی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے، اور اس طرح کی روایت بھی ہم کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے لگا دیتا ہے جب تک وہ وضو میں رہتا ہے۔ آج ہم آتے ہیں مسجد میں، ضرورت پوری کر لیے چلے گئے، آئے ہیں مسجد میں، وضو کیجئے، 2 رکعت پڑھیے، چاہے آپ تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، جو آپ کو پڑھنا ہے پڑھ کر کے، اور وضو میں رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم وضو میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہمارا محافظ بن کر رہتا ہے۔ جب فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے تو شیطان وہاں سے اپنی جگہ بدل لیتا ہے۔ تو اس لیے وضو کے بھی بہت بڑے فائدے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کو یہی تاکید فرمائی ہے۔ چوتھی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام اگر آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ امام کب آمین کہتے ہیں؟ جب سورہ فاتحہ کے اخیر میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں امام کو آمین کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام، اگر امام کہے آمین تو پھر اس کے بعد تم کہو آمین، کیونکہ اگر تمہاری آمین امام کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ آمین کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اب جو لوگ دعا تو کر لیتے ہیں لیکن آمین کہنا نہیں چاہتے، پھر اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ آمین زور سے کہنا ہے، آہستہ کہنا ہے، اس بحث میں ہم کو جانا نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک غلطی ضرور ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، امام صاحب کی آمین سے پہلے ہی مقتدی آمین بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اذا قال الامام، اذا امن الامام فامنوا، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه، امام جب آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اب یہاں امام کو موقع دیتے ہی نہیں ہے، ولا الضالین پہ مقتدی ہی آمین بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تاکید فرمائی ہے کہ امام کہے ولا الضالین، امام کے آمین کے ساتھ تم بھی آمین کہو، تب جا کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہے
تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، اور اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا پاس و لحاظ رکھیں گے اپنی زندگی کے اندر، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، چاہے لین دین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی رہیں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا بھی رہے گا، معاف کرتا بھی رہے گا، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ درجات کو بھی بلند کرتا رہے گا۔ 5ویں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فانہ من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم اس کا جواب دو ربنا لک الحمد، یا پھر اللہم ربنا لک الحمد، یا پھر ایک اور دعا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کی بھی بہت بڑی حدیث ہے، فضیلت والی حدیث ہے۔ ایک صحابی جو ہے یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے ہیں کس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا وہ جلدی کر رہے ہیں اس کے اجر و ثواب کو لکھنے میں۔ تو ہم لوگ شارٹ کٹ میں چلے جاتے ہیں سمی اللہ ربنا ولک الحمد، پھر اس کے بعد فوراً تھوڑا سا رکیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ رکوع کریں، اطمینان کے ساتھ تھوڑا سا کھڑے رہیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے سجدے میں جا سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سمع اللہ لمن حمدہ پر اللہم ربنا لک الحمد یہ دعا پڑھتا ہے، اور پھر امام کی، مقتدی کی اور فرشتوں کی سب کی یہ دعا ایک ساتھ جو ہے جمع ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس دعا کو سب کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ اس کو معمولی میں لیتے ہیں، کیا پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی آدمی یہ نہیں بولتا فلاں چیز کھائے تو بھی چلتا، نہیں کھائے تو بھی چلتا، نہیں کھانے کی چیز لاؤ کھائیں گے۔ جب عمل کرنے کی چیز آتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، ذرا دیکھیں آپ، چھوٹی چھوٹے اعمال ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، بخش رہا ہے، مغفرت کر رہا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 6ٹھی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، وہ ایک دعا پڑھ رہا ہے۔ کیا دعا پڑھ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم۔ اللہم انی اسألک بأنک الواحد الاحد الصمد، اب یہاں تک آپ کو لینا ہے جبکہ سورہ فاتحہ ہی ہے، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد ہے۔ اب یہاں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، یہ بالکل صحیح روایت ہے، اور یہ سنن ابو داؤد کی، سنن نسائی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ نبی نے ایک آدمی کو دیکھا وہ یہ دعا پڑھ رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لی الذنوب انک انت الغفور الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا قد غفر له، یہ جو دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اس کی مغفرت کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ 3 مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ ایک دوسری روایت تھوڑے سے اس کے اندر الفاظ مختلف ہیں،
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या अल्लाह अंतल वाहिदुल अहदुस समद है, इसमें क्या है बिअन्नकल वाहिदुल अहदुस समद है। दूसरी रिवायत के अंदर अंतल वाहिदुल अहदुस समद, बाकी के अल्फाज पूरे के पूरे यही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी ये दुआ पढ़ता है और उसके बाद जो भी वो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को वापस नहीं लौटाता। अल्लाह अकबर। कोई जरूरत आपको है, और वैसे भी हमको जरूरतें रहती हैं, और जरूरत छोटी हो या बड़ी हो जरूरत ही होती है। तो इसलिए जब कभी आपको ऐसा मसला है इस दुआ को याद कर लें। आगे के थोड़े से अल्फाज आपको याद कर लेने हैं, बाकी आपको कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद पूरा का पूरा सूरा आता है। तो अगर इस दुआ को हम पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा फरमाया कि गुफ़िर लहू, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आदमी की मग़फ़िरत कर दी। 8वीं हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अकल तआमन सुम्मा क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा अत्तआम व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। अगर कोई आदमी खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ता है, हालांकि हमारे माशरे के अंदर एक दुआ बहुत मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ बहुत पुरानी है और हमारे बड़ों को देखो वही पढ़ते हैं। ये जो रिवायत है सुनन अबू दाऊद की, सनद के एतबार से सही नहीं है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है। ये रिवायत सही है सनद के एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा अत्तआम व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खाने के बाद अगर कोई आदमी ये दुआ पढ़ता है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अगले और पिछले गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। अगले और पिछले गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, मग़फ़िरत हो जाती है। अब वो ज़ईफ़ हदीस पर अमल करेंगे या सही पर अमल करेंगे? और ज़ईफ़ पर हदीस पर अमल करने का कोई अजर व सवाब नहीं है, लेकिन सही हदीस पर अमल करने का अजर व सवाब भी है। और इतना अजर व सवाब है कि अगले पिछले छोटे मोटे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला बख्श रहा है, माफ़ कर रहा है। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन लबिस सौबन फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। अगर कोई आदमी कपड़े पहनता है, नया लिबास, नया ड्रेस, नए कपड़े पहनता है और ये दुआ करता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, और ये दुआ पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला उसके अगले और पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। खाना खाने के बाद दुआ पढ़ेंगे तब भी गुनाह माफ हो रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं तब भी गुनाह माफ हो रहे हैं। कौन नहीं चाहता गुनाह माफ हो? पहले 1400 साल पहले सहाबाए कराम के उतने ज्यादा गुनाह नहीं होते थे, क्योंकि दुनिया उतनी फॉरवर्ड नहीं थी। 1400 साल के बाद दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। वैसे भी ये जो 20, 25, 30 साल के अंदर तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और इंटरनेट को एक विलेज कहा जा रहा है। अब दुनिया दूर नहीं है, दुनिया बिल्कुल करीब हो चुकी है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है वो बाकायदा वीडियो कॉलिंग कर सकता है, आप उसको देख सकते हैं, वो आपको देख सकता है। दुनिया बिल्कुल करीब हो चुकी है। जितनी दुनिया करीब हुई है उतना ही ज्यादा हम इस मोबाइल के फितने में मुलव्विस हो चुके हैं। ये एक फितना है आज के दौर का। इल्ला है कि अगर कोई बचा हुआ है, सो बचा हुआ है, बशमूल मेरे, मैं भी अपने आप को शामिल कर लेता हूं, क्योंकि सारे के सारे हम मोबाइल के फितने के अंदर मौजूद है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अगर हम ये छोटे छोटे अमाल करने और छोटी छोटी दुआओं के पढ़ने की वजह से हमारे अगले और पिछले गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर रहा है, तो इससे बड़ी कोई और चीज हो सकती है। तो इसलिए हमको चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दुआओं का एहतमाम करें। और नबी हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी मजलिस में बैठता है
اگر کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور وہاں اس سے کوئی ادھر ادھر کی لغو باتیں ہو جاتی ہیں، بیکار فضول باتیں وہاں پر ہو جاتی ہیں، تو مجلس کے ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیہ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذالک، اس مجلس کے اندر جتنے فضول اور بکواس باتیں، جو غلط بات اس سے ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور ویسے پہلے کی جو مجلسیں ہوتی تھیں اچھی ہوتی تھی، لیکن آج لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ادھر ادھر کے گلے شکوے، غیبتیں، تہمتیں اور الزامات اور جھوٹ موٹ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی بھی جگہ مجلس میں بیٹھیں، مجلس کے اختتام کی دعا ضرور پڑھیں۔ اس کا فائدہ ہے کہ جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیہ، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، بخش رہا ہے اور مغفرت کر رہا ہے۔ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ کل 9 حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، لیکن آئیے 10ویں اور آخری حدیث پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ مئۃ من المسلمین غفر لہ، اگر کسی آدمی کے نماز جنازہ میں 50 آدمی 100 آدمی کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کم سے کم کتنے؟ 100 آدمی۔ ایک روایت 40 کی بھی آتی ہے، ایک روایت 50 کی بھی آتی ہے، لیکن اس روایت کے اندر جو خاص ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی آدمی کی نماز جنازہ میں 50 یا 40 توحید پرست آدمی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان توحید پرستوں کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کی وجہ سے میت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ بھی توحید پرست ہونا ضروری ہے، ورنہ مشرک کو لا کر کے رکھیں گے، توحید پرستوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، کعبۃ اللہ کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھائی جائے اور توحید پرست ہے، یا مدینے مسجد نبوی کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھائی جائے، مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک علاج یہ ہے کہ مشرک مرنے سے پہلے توبہ اور استغفار کر لے۔ تو یہ 10 حدیثیں تھیں جس کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اور یہ احادیث میں نے اس لیے پیش کی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہر نماز میں پیش آنے والی چیزیں، وضو کا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا، استغفار کا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا، وضو کے کھانے کی بات کی دعا ہے، کپڑے پہننے کی ہے، اگر آپ اس طریقے سے اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اگر آدمی 24 گھنٹے کے اندر ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اور کسی کی موت ہو بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حالت میں مرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی ہے، بخشش کر دی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جس کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ گناہوں کو بخشنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ گناہوں کو بخشنے کے لیے کوئی انسان کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، ہاں کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے لیکن پھر بھی سامنے والا کسی کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو گناہوں کو رب کے سامنے پیش کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور رب سے بھیک مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اور گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔